منافقت کی علامات نہیں جانتا، تب تک وہ شخص منافقت سے کیسے بچ سکتا؟ تو اس نیت کا آج ہمارا آخری اس موضوع پہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ تو سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس دین اور اس شریعت اور اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں، انہیں دیکھیں گے کیا؟ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی طرف آنے سے تو انکار نہیں کریں گے، یصدون عنک، لیکن اے میرے رسول آپ کی طرف آنے سے بڑی ضد اور عناد کے ساتھ انکار کریں گے، گردن جھٹک کے کہیں گے کہ ہمیں حاجت نہیں۔ یعنی منافق کی علامت یہ ہے کہ منافق اللہ کی طرف جانے کو ترجیح دے گا، لیکن رسول کی طرف جانا اس کے لیے تکلیف دے، بارگاہ رسالت کی طرف جانا اس کے لیے مصیبت ہے۔ میں نے کہانی تو نہیں سنائی، قرآن ہے، سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 61، عن کا، یہاں جو کاف ضمیر ہے یہ واحد کے لیے، کس کے لیے بولیے؟ اے میرے حبیب جب انہیں کہا جائے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، کیا؟ تو یہ پہلی چیز کا انکار نہیں کرتے، یصدون عنک صدودا، تو یہ آپ کی طرف آنے سے روگرداں ہوتے ہیں، آپ کے حضور حاضر ہونے سے پس و پیش کرتے ہیں، آپ کے حضور حاضر ہونے سے گریزاں رہتے ہیں۔ تو منافقین کی علامت یہ پتہ چلی کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ سے کٹے ہوتے ہیں، حضور کی ذات کے ساتھ جو عشق کا، محبت کا، اطاعت کا، اتباع کا رشتہ ہونا چاہیے وہ اس سے معروم ہوتے ہیں، وہ اس سے بول گئے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس مزاج کے لوگ، اگر ذکر خدا ہو اور ہمیں اچھا لگے، اور ذکر مصطفیٰ ہو اور ہماری طبیعت کہ نہیں وہ ذکر ٹھیک تھا، یا اس کی طرف زیادہ راغب ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عین نفاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ عین منافقت کی علامت ہے، اس لیے کہ رسول خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، رسول کا ادب خدا کا ادب ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی شان اللہ کی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت خدا کی عظمت ہے، اور حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی طرف جانا اللہ کی بارگاہ میں حاضری شمار ہوگا، اور جو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پس و پیش کرے، گریزاں رہے، بہانوں سے کام لے، یتسللون منکم لباسا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ کی بارگاہ سے کھسک جاتے، یتسللون، کھسک جاتے، آپ کی بارگاہ میں رہنا انہیں اچھا نہیں لگتا، آپ کے حضور، آپ کی زیارت کرنا، آپ سے فیض پانا، آپ کی محبت میں بیٹھے رہنا، آپ کی زیارت کرتے رہنا، یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ یتسللون، چپکے سے کھسک جاتے ہیں آپ کی بارگاہ سے، اجازت لیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، منافقین کی علامات اللہ پاک بیان فرما رہے۔ تو منافقوں کی خاص علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ کو جدا جدا کو الگ الگ بارگاہ سمجھتے ہیں، حضور کے قریب ہونا الگ چیز سمجھتے ہیں، خدا کے قریب ہونا الگ چیز سمجھتے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ رسول تو خدا نہیں ہے، رسول تو خدا نہیں ہے، میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سوال ذہن میں آتا ہے نا، منافقین کے ذہن میں بھی یہی بیماری تھی، یہ مرض تھا کہ ان سے محبت، خدا سے محبت کیسے ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ رسول کو خدا نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، آپ کا ڈائریکٹ خدا سے کوئی تعلق نہیں، کبھی وحی آپ پہ آئی، کوئی قرآن آپ پہ نازل ہوا، کوئی سورت آپ پہ بھی نازل ہوئی،
اس نے آپ کو بھی کوئی براہ راست خبر دی کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، میری وحدانیت کیا؟ کبھی آپ پہ پیغام اترا؟ تو خدا کے ساتھ جتنا بھی ہمارا تعلق اور رشتہ ہے وہ حضور کے واسطے اور وسیلے سے ہے۔ لہذا جو ادھر محبت، اطاعت اور ادب کا جتنا رشتہ بڑھائے گا، خدا کی بارگاہ میں وہ رشتہ اتنا بلند ہو جائے گا۔ جو ادھر جتنا کمزور ہوگا ادھر بھی اتنا۔ تو منافق کی علامت یہ پتہ چلی کہ وہ بارگاہ رسالت کا بے ادب ہے۔ بارگاہ رسالت کا بولی اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک بھی راوی اور کئی راوی۔ میں مختصراً سناتا ہوں، جو میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ چیزیں ڈلیور کرنی ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یمن سے سونا بھیجا مولا علی نے، خام سونا، ابھی پیوریفائی نہیں ہوا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ٹکڑے کروائے سونے کے، اور حضور تقسیم فرما رہے ہیں، اور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کمزور ہے، ماڑا ہے، غریب ہے، حضور اس سے زیادہ دے دیتے ہیں، اس کو ضرورت زیادہ ہے، اور جو مضبوط ہے، تگڑا ہے، طاقتور ہے، مالدار ہے، اسے کم دیتے ہیں، اس کے پاس پہلے بھی ہے۔ اب یہ جب تقسیم ایک شخص نے دیکھی جس کا نام ہے عبداللہ، کیا نام ہے؟ ذوالخویسرہ تمیمی، جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کا حلیہ بیان ہے صحیح بخاری میں، کتب حدیث میں۔ حلیہ کیا ہے؟ کف اللحیہ، بہت لمبی گھنی داڑھی تھی اس کی، محلوق الرأس، سر منڈا ہوا، سر منڈا ہوا، اور مشمر الازار، اپنی تہمت خوب اوپر اٹھائی ہوئی۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے ہمارے علم کی کمی ہے، حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں آپ کو، جو صحابہ نے اس کا سکیچ بیان کیا، اس کا خاکہ بیان کیا۔ اور شریعت کا اتنا پابند کہ جب حضور خطاب ختم فرماتے یا نماز سے سلام پھیرتے، کھڑا ہو جاتا، کہتا یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، لوگوں کو درس دیتا تھا۔ لیکن جب اس نے معاملہ دیکھا نا، کسی کو کم سونا مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، چونکہ اندر سے حریص دنیا تھا نا، اس کو لگا مجھے بھی کوئی کم یا زیادہ والا معاملہ مجھے بھی نہ ڈال دیا جائے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل و انصاف کریں۔ میرے آقا نے فرمایا ویلک، یہ صحیح مسلم، ویحک، یہ صحیح بخاری میں، فرمایا ویلک فمن یعدل اذا لم اعدل، تجھ پر پھٹکار ہو، اگر میں ہی عدل نہیں کروں گا پھر کائنات میں عدل کون کرے گا؟ میں ہی تو عدل کے پیمانے اور ترازو دنیا کو دینے آیا ہوں، اور تم مجھ پہ تہمت لگاتے ہو میں عدل نہیں کر رہا۔ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر رکھی ہیں، بھلا میرے پاس کمی ہے کہ ظلم اور ناانصافی سے کام لوں؟ جب یہ بات کی حضور نے تو کہنے لگا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرے۔ حضور کو کہہ رہے ہیں، وہ خود کو مشرک نہیں کہتا تھا، کافر نہیں کہتا تھا، ایک طرح سے اتنا نیک ہے، نیک مسلمان، ایک طرح سے اتنا نیک ہے۔ یہ ہر دور میں یہ لوگ رہتے ہیں جو ظاہر میں ایکسٹرا نیک ہوتے ہیں، ظاہر میں ایکسٹرا نیک ہوتے ہیں، اضافی نیک ہوتے ہیں، لیکن دلی طور پر کالے ہوتے ہیں۔ دلوں میں حرص دنیا ہوتی ہے، مال اور طمع اور لالچ، اور مسلمانوں کے لیے حقارت اور حسد اور نفرت دلوں میں ہوتی ہے۔ ہر دور میں یہ طبقہ ظاہر میں اتنا نیک، اور حضور سے کہہ رہا ہے اللہ سے ڈریے۔ ظالم بھول گیا کہ اللہ کہنا کس نے سکھایا ہے۔ انسان اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے، اللہ کہنا کس نے سکھایا۔ یہ کہہ کے حضور کو پیٹ کر کے چل پڑا، سرکار کو پیٹ کر کے۔ اس پر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے کہا ایک دن لی یا رسول اللہ فاضرب عنق، حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں۔ فرمایا دع فإن له صحابا، فرمایا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کے پیروکار پیدا ہوں گے۔ کیا پیروکار پیدا ہوں گے؟ یحتقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، وہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے
کہ تم اپنی نمازیں ان کے آگے حقیر جانو گے. یحتقر، صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں تم اپنی نمازیں ان کے آگے کم جانو گے، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے. وَيَحْتَقِرُ أَحَدُكُمْ صِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور تم اپنے روزے ان کے آگے حقیر سمجھو گے، وہ اتنے روزے رکھیں گے، نفلی روزے، اتنی نمازیں پڑھیں گے. اور فرمایا کہ وہ اتنا قرآن پڑھیں گے خوش آواز ہو کر، خوش لہن کے ساتھ، خوش لہانی کے ساتھ بہت قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنا قرآن پڑھنا ان کے آگے حقیر سمجھو گے. لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ایک طرف ظاہر میں اتنے نیک پرہیزگار پاکیزہ عبادت گزار ہوں گے، اور دوسری طرف میرے آقا نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل چکا ہوتا، کہ جب تم تیر کو دیکھو گے نہ اس کے سرے پہ گوبر یا خون کا نشان ہوگا، نہ اس کے سرے پہ اور نہ اس کی پچھلی سائڈ کے اوپر کوئی خون یا گوبر کا نشان ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنائی میں نے آپ کو. مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ جب تیر شکار کو پھاڑ کے نکلتا ہے تو اس پہ گوبر یا خون لگا ہو تو مطلب یہ کہ یہ شکار سے نکل گیا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے نا. آقا نے فرمایا ان کا حال یہ ہوگا کہ دین سے خارج ہونے کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی ان سے. لوگوں کو اتنا فریب دیں گے، اتنا فریب دیں گے، ظاہر میں اتنے نیک پرہیزگار ہوں گے کہ کوئی ججمنٹ نہیں کر سکے گا، فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ یہ دین سے خارج ہے یا سارے کا سارا دین ان کے اندر ہے. لوگ اس مخمصے کا شکار ہو جائیں گے، دگرگوں ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، فیصلہ نہیں کر پائیں گے، پس و پیش میں مبتلا ہو جائیں گے. لوگ ان کی ظاہری وضاحت معاملات عبادات دیکھ کر فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ان سے زیادہ بھی کوئی نیک ہو سکتا، ان سے زیادہ بھی کوئی نیک ہو سکتا. لیکن میرے آقا نے فرمایا حقیقت ہی ہوگی کہ وہ دین سے خارج ہو چکے ہوں. دین سے بولیے. اب یہاں سے بھی آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھا، یہ نہیں سمجھا. وہ مزاج دیکھیے، وہ سمجھ رہے ہیں میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، رسول نہیں ڈرتے. ذرا مزاج دیکھیے، مزاج منافقین یہ آپ کو نظر آئے گا. آگے چلیے، یہ حدیث میں نے ایک دو جگہ سنائی بھی، آپ کو سنا دیتا ہوں. صحابہ اکرام نے ایک شخص کی تعریف کی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص بڑا نیک ہے. کسی بھی روایت کے حوالہ جات چاہیے تو آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں آپ کو حوالہ جات دینے کا. جب تک آپ کو منافقین کی علامتیں نہ پتہ چلیں آپ کو کیا خبر ہم مومن ہیں یا منافق؟ یہ جانیے، یہ ضروری ہے. اس نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر زیارت کرنے، فیض پانے، حضور کی محبت میں بیٹھ کر آقا کے چہرے اقدس کو دیکھنے، ان اعمال سے بڑھ کر نفل کو بہتر جانا اور اندر جا کے نفل پڑھنا شروع کر. حضور کو اس کی حرکت میں اتنی تکلیف کہ سرکار اس کے اندر آ گئے، گھر تشریف لے. صحابہ کرام اپنا اسلحہ اٹھا لے، کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو جا کے قتل کر دے گا؟ وہ اندر جوا کھیل رہا تھا، کیوں بھائی؟ وہ شراب پی رہا تھا مسجد میں، کیا کر رہا تھا؟ نوافل. یہی تو اصل تصور حضور سمجھانا چاہتے ہیں. دین وہ نہیں جو انسان کا نفس چاہے کہ وہ کام کرو جس سے لوگ تمہیں نیک کہیں، پرہیزگار کہیں. دین کا حلیہ جو خوارج اور منافقین نے پیش کیا حضور نے اس کی نفی فرمائی. یہ کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں، اور میں کون ہے جو جا کے اس کو قتل کر دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، کہا حضور میں جاتا ہوں. وہ گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. وہ واپس آئے تو سرکار نے پوچھا ابوبکر کیا کیا ہے؟ کہا حضور وہ نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے حیا آئی. حضور نے پھر فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. وہ گئے تو وہ تلاوت کر رہا تھا، مصحف سامنے قرآن. وہ بھی لوٹ آئے، کہا حضور وہ تلاوت کر رہا تھا مجھے حیا آئی. حضور کا مزاج یہ تھا، کوئی بات میکسیمم 3 دفعہ فرماتے تھے یا
اس سے زیادہ نہیں، یہ آپ کا میکسیمم فگر ہوتا تھا 3 دفعہ کوئی بات کرنا. تیسری بار پھر فرمائے کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ تو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس نیت کے ساتھ آگے بڑھا کہ نہ تو مجھے اس کی نماز متاثر کرے گی نہ تلاوت متاثر کرے گی. جس نے دین کی تصویر کو بگاڑ کے پیش کیا ہے، حضور کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، خدمت پر اس نے نفل کو ترجیح دی ہوئی ہے. نفل کیا، فرض کو ترجیح. ایک شخص کو حضور نے بلایا تو وہ کوئی نماز پڑھ رہے تھے. نماز جب جلدی سے انہوں نے سلام پھر آئے، حضور نے فرمایا میں تمہیں بلا رہا تم آئی کیوں نہیں؟ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا. کہا کہ اللہ کا حکم نہیں سنا کہ رسول جب بھی بلائیں فوری حاضر ہو جاؤ. نماز کو توڑ کے حاضر ہو گئے. حضور 5 گھنٹے بھی کام کے کرنے اور جا کے ادھر سے نماز شروع کرنی جدھر سے توڑی تھی. دین کا اصل تصور سمجھیے آپ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن. اور ایک شخص کو حضور نے بلایا، وہ نہ آئے تو حضور نے انہیں ان کے لیے سخت الفاظ ارشاد فرمائے. سخت الفاظ ارشاد فرمائے. کچھ لوگ اسے کرامت سمجھتے ہیں لیکن وہ مذمت ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو قتل کر دے گا؟ مولا علی آگے بڑھے. جب وہ گئے قتل کرنے تو وہ جا چکا تھا. وہ بولیے جا چکا تھا. واپس آئے تو پوچھا علی کیا بنا؟ کہا حضور وہ تو چلا گیا. فرمایا اللہ نے تیری نیت قبول کر لی ہے، مرے گا وہ تیرے ہاتھ سے، مرے گا وہ. لیکن اگر آج مار دیا جاتا تو قیامت تک میری امت میں 2 مسلمان بھی کبھی آپس میں نہ لڑتے. میری امت میں یہ فتنے کی بنیاد ہے، اور فتنے کی بنیاد مذہبی روپ میں تھی. فتنے کی بنیاد مذہبی روپ میں تھی کہ انسان دھوکے باز جو ہوتا ہے وہ روپ دھارتا ہے جس پر لوگوں کو یقین ہو، اعتبار ہو. فتنے کی بنیاد کس روپ میں تھی بولیے؟ مذہبی روپ. پھر وہ مولا علی کے ہاتھ سے قتل ہوا. آگے لمبی روایت میں اس طرف نہیں جا رہا، جنگ نہروان میں. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے یہ 2-3 جگہ بیان کی ہے اور آپ کو میں نے کہا تھا جب ہمارا یہ سلسلہ 3 مہینے پہلے چل رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر منافقین مولا علی سے کیوں چڑھتے تھے؟ انہیں کسی اور صحابی سے مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ کیوں فرمایا میرے نبی نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مولا علی خود روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کیا. حضور نے میرے ساتھ نبی ویسے بھی فرما دے تو برحق ہے. وعدہ فرمایا اور وعدہ فرما کر ارشاد فرمایا علی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. اور جامع ترمذی کی روایت حضرت ام سلمہ روایت کرتی، وہ کہتی آقا علیہ السلام نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ یا علی یا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض. اور صحابہ کرام کے ہاں یہ معیار تھا. انصار صحابہ کرام کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا. ہم منافقوں کی پہچان ہی ذکر علی سے کرتے تھے. اگر ذکر علی سن کر خوش ہو جاتا ہمارے لیے ایمان کی سند ہوتی، اور اگر ذکر علی سن کے بگڑ جاتا ہمارے لیے منافقت کی سند ہوتی. آخر ایک سوالیہ نشان ہے، منافقوں کو علی سے کیوں چڑھتی؟ کسی اور کے ذکر سے وہ کیوں نہیں بگڑتے تھے؟ کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے انہیں کوئی پرابلم نہیں. ذکر علی ہی ان کی علامت کیوں بنی، ان کی پہچان کی؟ سوال ہے یا نہیں سوال؟ ہاں اس حدیث میں جواب ہے. اس حدیث میں بولی گئے بھائی جو منافق تھے نا وہ اپنی نمازوں اپنی تلاوتوں سے باقی صحابہ کو اپنے اعتماد میں لے لیتے تھے، علی کو کوئی اعتماد میں نہیں لے سکتا تھا. وہ
باقیوں کو اعتماد میں لے لیتے تھے، لیکن کوئی منافق علی کو کبھی دھوکہ نہ دے سکا، علی کے دل میں کبھی اعتماد پیدا نہ کر سکا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو حضور نے فرما دی، القرآن مع علی وعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ اور میں بے شک قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اور علی کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر میں بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ وجہ وہی ہے جو حضور نے فرمایا، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ لہذا وہ ہر ایک کو اپنے اعتماد میں، ہر ایک کو بولی اپنے اعتماد میں لے لیتے تھے، علی کو منافق اپنے اعتماد میں نہیں لے سکے۔ میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور آج بھی منافقین بڑے بڑے بھولے لوگوں کو تو اپنے اعتماد میں لے لیتے ہیں، اولاد علی کو اپنے اعتماد میں نہیں لے پاتے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ حاضرین، امت میں دو فرقے بن گئے مولا علی کے دور میں، ایک جو اہل بیت کے دشمن تھے، ایک جو اہل بیت کے وفادار تھے۔ بس فرقے دو ہی ہیں امت میں، فرقے دو ہی ہیں امت کے اندر۔ آپ جس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھ لیں آپ کے سامنے یہی حقیقت آئی ہے۔ لہٰذا مجھے کچھ 8 10 15 20 نہیں 40 علماء تو ایک علاقے کے، انہوں نے کہا آپ دشمنان علی کی تعریف کر دیں، ہم آپ کے پاؤں دھو دھو کے پیئیں گے۔ انہوں نے کہا نادانو، یہ زبان ہی علی کی ہے، یہ آنکھیں علی کی ہیں، کان علی کے ہیں، یہ ہاتھ علی کے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ علی کے خون سے سارا وجود بنا ہے، علی علیہ السلام کے وجود سے سارا وجود بنا ہے، یہ سب کچھ علی کے خون نور سے ہے۔ یہ زبان بیس میں تمار کی طرح کٹ تو سکتی ہے، لیکن کسی کے تیروں تلواروں اور فتووں کے ڈر سے علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو منافقین کے لیے سب سے بڑی علامت ذکر علی اس لیے بنا کہ آپ کبھی ان کے فریب میں نہیں آئے، کبھی ان کے فریب نہیں آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منافقین کی جب تک علامت پتہ نہ ہو، انسان کبھی بھی منافقت سے بچ سکتا ہو رہی ہے نا؟ نہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، ارشاد فرمایا 4 علامتیں ایسی ہیں اگر کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت کسی میں پائی جائے تو اس میں منافقت کے اثرات ہیں، چاروں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ کیا؟ پہلی فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسرا فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، امانت رکھوائی جائے تو ہاں، یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ بھی امانت ہے، حقائق بیان کرنا بھی امانت ہے۔ آج مسجد نہ چلی جائے، مسلک نہ چلی جائے، لوگ نہ ہٹ جائیں پیچھے، اس ڈر سے حق نہیں بتایا جاتا۔ اور میں آپ کے سامنے کبھی حقائق رکھوں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، آپ میری طرف برداشت والے بندے نہ رہ جائیں۔ تو جو بندہ حقائق پڑھنے کے بعد برداشت کر رہا ہو، یہ کیسا حال ہے؟ ہاں، یہ مولا علی والا حال تھا۔ مولا علی نے فرمایا قیامت تک جو گروہ باطل پہ ہوگا، قیامت تک چاہے چند افراد ہی کیوں نہ نکلیں باطل پر، فرمایا اگر تم مجھے پوچھو کہ وہ کون کون ہے، میں ان کے بھی نام بتا دوں گا، ان کے امیر کا بھی نام بتا دوں گا۔ اتنا جاننے والا، اتنا
اتنا جاننے والا امام برداشت کا پیکر ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. جو بندہ جانتا ہی نہ ہو وہ برداشت کیے بیٹھا ہو وہ الگ بات ہے. تو حاضرین یہ باقاعدہ ہر دور میں چلتا رہا کہ فضائل اہل بیت چھپا جو, ذکر علی چھپا جو, فضائل علی چھپا جو. آج بھی یہ مزاج چھپاؤ چھپاؤ لوگ شیعہ نہ ہو جائیں. بدبختو چھپاؤ گے تو لوگ شیعہ ہوں گے. چونکہ جب تم خیانت کرو گے اہل بیت کے ساتھ تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی مجلس تو ڈھونڈیں گے نا جہاں کھل کے ذکر علی سنایا جاتا ہے. سمجھے بات یہ؟ لہذا یہ خیانت تو یہ خیانت ہر دور میں چلتی رہی, آج بھی چل رہی ہے. فضائل اہل بیت چھپانے والی یہ بھی خیانت ہے کہ کوئی شخص آیت قرآن کی چھپا لے, احادیث چھپا لے, حق سامنے نہ لائے اپنے مفادات کے کھو جانے کے ڈر سے. اور اس کا عام معنی بھی ہے کہ آپ کو کوئی امانت رکھوا جائے تو اس میں خیانت کی جائے, تو یہ منافقت کی علامت ہے. کس کی ہے؟ امانت کھا جائیں, اس میں سے ہیر پھیر کریں. چوتھی علامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت یہ کہ جب وہ کسی سے اختلاف کرتا ہے تو گالیاں دینے لگ جاتا ہے. جب کسی سے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب کسی سے تخاصم ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے تو گالیاں دینے پہ آ جاتا ہے. فرمایا جس میں یہ چار علامتیں جمع ہو جائیں وہ خالص منافق ہے. وہ کیا ہے؟ طریق اٹھائیے, طریق کے منافقین کو بھی جانیے اور اپنے دور کے بھی منافقین کو اور اپنے گریبان میں بھی جانیے ہم کس حال میں اور کہاں کھڑے ہیں. اور آخری بات کہنا چاہوں گا حاضرین, امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملا ہوں. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے بارے میں نفاق سے نہ ڈرتا ہو, منافقت سے نہ ڈرتا ہو. وہ ڈرتے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اور فرمایا کہ میں کثیر منافقوں سے ملا ہوں, ان میں سے کوئی بھی اپنے بارے میں منافقت سے نہیں ڈرتا تھا. وہ سارے خود کو ٹھیک کہتے تھے. لہٰذا جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ حق کے راستے پر, اور جو دوسروں پہ فتوے بازی کرنے والے ہیں وہ شر کے راستے پر. اور یہی حال حضرت حنظلہ والی روایت میں جو صحیح مسلم کے اندر ہے, وہ کبھی آپ کو سناؤں گا, وقت ہو گیا. ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں آپ منافقت سے کیسے بچ سکتے ہیں. ایک تو میں نے بتایا نا حضور سے عشق کریں, قرآن سے بتا دیا اور حدیث بھی دی. دوسری علامت یہ دی کہ مولا علی سے عشق کریں. مولا علی سے نام علی آتے اندر ایک جنون پیدا ہو جائے, اور اگر پیدا نہ ہو تو سمجھے اندر یا خون حرام ہے یا لقمہ حرام ہے, یا نطفہ حرام ہے یا لقمہ حرام ہے. ایک تحریک آ جائے اندر نام علی سنتے. عشق جس سے ہوتا ہے, وہ مجنو چکر کاٹ رہا تھا نا حج کے موقع پر, کعبۃ اللہ کے طواف کر رہا ہے, چکر کاٹ رہا ہے, کسی نے اپنی بیوی کو آواز دی یا لیلا, وہ ادھر ہی غش کھا کے گر پڑا. اس کی تار اپنی جگہ جڑی ہوئی تھی. وہ عشق ایسا ہوتا ہے آپ کہیں بھی ہو تار محبوب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. سمجھے بات یا نہیں؟ اور تیسری چیز میں نے یہ حدیث بھی بتائی کہ چاروں چیزوں سے بچیں اگر منافقت سے بچنا چاہتے. اور پانچویں چیز یہ بتائی اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں اس معاملے میں, اپنے ایمان کے معاملے میں ڈریں. اور چھٹی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ حدیث بھی حدیث حسن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے, 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اسے دوزخ سے بھی آزاد فرما دیتا ہے, منافقت سے بھی آزاد فرما دیتا ہے. مجھے کسی شخص نے کہا یہ اتنا آسان ہے, میں نے کہا آسان نہیں. آپ باقاعدگی کے ساتھ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں, تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایک روحانی رشتہ اللہ اس کے رسول سے قائم ہو جائے گا. پھر آپ کو حیا آیا کرے گی گناہ کرنے سے. لوگوں کے سامنے نہیں, وہ تو بندہ پڑھتا ہی ہے. ویسے درود میں کوئی ریاکاری نہیں, دکھا کے پڑھو تب بھی قبول ہو جاتا ہے, تب بھی قبول ہو. لیکن تنہائی میں جو پڑھے اسے یہ فیض نصیب ہوگا, اللہ اس کا دل پاک فرما دے گا. تو یہ میں نے 6 یا 7 علامات بیان کی, ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ منافقت سے بچے رہیں گے. یہ تربیت گھروں میں دینی ہے, آگے پہنچانا ہے یہ پیغام. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, میری حاضری قبول فرمائے. السلام علیکم.